باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمدللہ خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلام میں سے نہج البلاغہ میں سے ایک مکتوب کو آج مکمل کر سکیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ اس خمسے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ خط مکمل ہو جائے، لیکن ایک حصہ باقی رہا تھا۔ شام کو ایک مجلس ہوئی، اس میں ہم نے چھٹا حصہ شام والی مجلس میں ہم نے پورا کر دیا ہے۔ تو جس تسلسل سے ہم چل رہے ہیں ہم اسی تسلسل سے آگے چلیں گے۔ آج جس حصے کی ہم نے مطالعہ کرنا ہے، ساتھ دہرانا ہے، وہ دہرائیں گے، اور جو آخری حصہ ہے یعنی چھٹی مجلس وہ جو شام کو ہو گئی ہے اور آن ایئر تھی میرا خیال ہے اور لائیو ہوئی تھی، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی، تو مومنین اس کو ساتھ رکھ کر اگر سنیں گے تو یہ خط انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اور اس خط میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہمیں درس زندگی دے رہے ہیں، ایک مبلغ کو، ایک موالی کو، ایک محب کو، ایک ایسے شخص کو جو زندگی میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اسے کیا کردار ادا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس کا ایک اجمال 30 نکات کی صورت میں، 30 نکاتی ایک منشور حیات عنایت ہوا ہے حارث ہمدان کے ذریعے ہمیں۔ آج جس فراز پہ ہم پہنچے ہیں وہاں ارشاد ہو رہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب آپ کی تربیت ہو گئی ہے، خط آخری حصوں میں پہنچ رہا ہے، اور آخری حصوں میں اب مومن سے آپ کو افضل مومن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ توصیہ ہے ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمة من نفسه وماله واہلہ۔ بہترین افضل ترین مومن وہ ہے جو زیادہ تقدم کرے، زیادہ آگے بھیجے اپنے نفس میں سے، اپنے مال میں سے اور اپنے اہل میں سے، یعنی انفاق کرتا ہو، انفاق مالی بھی کرے، انفاق جسمانی بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی پیش کرے اور خود بھی پیش ہو۔ فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَى لَكَ ذُخْرًا، اس لیے کہ جو تو آگے بھیج دیتا ہے وہی تیرے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ وَمَا تُؤَخِّرُهُ، اور جسے تو بچا لیتا ہے يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ، اس کی خیر تیرے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کی خیر پھر دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں اور جو آپ کو حاصل ہے اس میں آپ کی زندگی، خود آپ کا نفس، آپ کا مال، آپ کی اولاد، یہ تینوں چیزوں کو انویسٹ کرنا چاہیے، اور انویسٹ ہم بچا کر کرتے ہیں، اور امیر المؤمنین انویسٹ کرا رہے ہیں خرچ کر کے، پیش کر کے، آگے بھیج کر، پیچھے رکھ کر نہیں، سیف میں رکھ کے نہیں۔ اگر پیچھے رکھو گے تو میں نہیں ملے گا، کوئی اور بہرہ مند ہوگا۔ بہت لوگ ہیں، بہت کماتے ہیں، بہت بچاتے ہیں، بہت بناتے ہیں، خود تو خرچ نہیں کر سکتے۔ معمولاً زندگی کے اس حصے میں مال آتا ہے جہاں وہ نہ دنیاوی لذتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ تفاخر کرتا رہتا ہے مال اور اولاد پر، اس کو کوئی بھی کیف حاصل نہیں ہوتی، اور اس کی ساری لذتیں بعد میں آنے والی نسلیں اس کو اڑا دیتی ہیں۔
جو تم چھوڑ جاتے ہو اس کا خیر تمہیں نہیں ملتا، کوئی اور اس کے مزے اڑاتا ہے، جو تم آگے بھیجتے ہو وہی تمہیں ملتا ہے۔ قرآن نے اس آیت کو 2 دفعہ تکرار کیا، وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مزمل میں بھی ہے، عیناً ایک ہی آیت ہے کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو وہ خدا کے پاس تم خود اس چیز کو پاؤ گے، اس عمل کو، اس مال کو، اس اولاد کو جسے تم نے آگے بھیج دیا ہے، وہ خود اسی چیز کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم آگے بھیجو اور تم نہ دیکھ پاؤ۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس میں ہر چیز شامل ہے، ہمارا عمل بھی شامل ہے، ہمارا مال بھی شامل ہے۔ اسے جب ہم آگے بیچتے ہیں، یعنی ہم عمل انجام دیتے ہیں، تو کل ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ عمل ملے گا یا اس عمل کا اجر ملے گا؟ جو تجدو ہو تم اسے پاؤ گے، کسے پاؤ گے؟ عمل کو یا عمل کے اثر کو، اس عمل کے اجر کو؟ ہمیں زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کام کریں گے اس کا آپ اجر پائیں گے، اور اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ آیات، اور بھی میں 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، یہ آیات یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ تمہیں اجر ملے گا، یہ کہہ رہی ہیں تمہیں وہ عمل ملے گا، جو عمل تم بیچ رہے ہو، جو مال تم بیچ رہے ہو، وہی مال، وہی عمل تمہیں، وہی جو کچھ تم نے آگے روانہ کیا ہے، کل وہی عمل تمہیں ملے گا، یعنی کل کے دن وہ عمل تمہارے ساتھ ہوگا، اس کا اجر ابھی بات کا مرحلہ ہے۔ خود وہ عمل اگر وہ اچھا عمل ہو وہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ برا عمل ہو وہ تیری جان نہیں چھوڑے گا، وہی عمل اجر ابھی رہتا ہے۔ وہ اچھا عمل کل ہمارے ساتھ ہوگا، ہم عمل کو پائیں گے، ہم اپنی نمازوں کو پائیں گے، ہم اپنے صدقات کو پائیں گے، ہم اپنے روزوں کو پائیں گے، اپنے ساتھ پائیں گے، اور جب ساتھ دینے کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے اس وقت اس عالم بیچارگی میں ہمیں جو ساتھی ملیں گے وہ ہمارے اچھے اعمال ہیں، خود نفس سے اچھے اعمال ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا ساتھ دیں گے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے ہم جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ کیا یہ حتمی ہے؟ اگر میں برے اعمال سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے، کل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر میں برے اعمال سے جان چھڑوانا چاہوں تو ایک استغفار، مغفرت کے ذریعے میرے جان برے اعمال سے چھٹ جائے گی۔ شب قدر ہے، آج کی رات شب مغفرت ہے، آج کی رات اگلے سال تک کے لیے تقدیر کو لکھا جانا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر لکھ سکتے ہیں، اپنے نام عمل سے اپنے تمام سیئات کو مٹا سکتے ہیں، ان تمام سیئات کو حسنات میں بدل سکتے ہیں۔ بس جان چھٹ سکتی ہے جب تک بدن میں جان ہے، برے اعمال سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور جب تک بدن میں جان ہے اچھے اعمال بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو جان نہیں چھوٹنی ہے، جو ساتھ دے گا، وہاں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہیں تمام برے اعمال سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور تمام اچھے اعمال بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تمام اچھے اعمال کیسے ختم ہوں گے؟ اگر کوئی ایسا کام کروں کہ تمام اعمال حبط ہو جائیں، حبط اعمال۔ خدا ہمیں بچائے۔ ہمیں آج کی رات اپنی دعاؤں میں سے جو اہم ترین دعا ہے وہ ایک مغفرت ہے، استغفار ہے، گناہوں سے توبہ ہے، برے اعمال سے ہماری جان خلاصی ہے، وہیں عاقبت بخیری ہے کہ ہم نے جو اچھے عمل کیے ہیں وہ اچھے عمل رہیں، ہم کوئی ایسے عمل نہ کریں کہ وہ سارے اچھے عمل ہم سے ختم ہو جائیں۔ یہ اچھے عمل تب اچھے عمل ہیں جب تک ہم اللہ کے ہوں، جب تک ہم توحید پر ہوں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے اس کے تمام اچھے عمل حبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی اچھا عمل باقی رہے گا ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اس کا کوئی عمل
نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آپ عمل کو دیکھیں گے، خود عمل پائیں گے، خود عمل کو دیکھ کے آپ کو کتنی خوشی ہوگی، وہ اس زمانے اس وقت کی بات ہے۔ وہ عمل آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، جان نکلنے کے بعد کی بات ہے، اس بیچارگی کی بات ہے۔ اس بیچارگی میں وہ مزید بیچارہ ہے جس کے برے اعمال اس کی جان نہ چھوڑ رہے ہوں، وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے کوئی بھی چھٹکارا نہ ملے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، مَا عَمِلُوا، جو کیا ہے وہ خود حاضر ہوگا۔ تجسم اعمال، یہ عمل جو کرتے ہو یہ ضائع نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے، مٹ نہیں جاتے، یہ باقی رہتے ہیں۔ اور ابھی تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، اس وقت تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم اپنے اعمال کو حاضر پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جتنا بھی خیر کیا ہوگا وہ تمام خیر ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کیا دن ہے کہ اچھا عمل ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ نے اگر تمہیں انفاق کے لیے کہا ہے، خیر کرنے کے لیے کہا ہے، تو تمہارے اپنے لیے کہا ہے، تمہارے اپنے کام آئے گا۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جو اچھا کام تم نے آگے بھیج دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، وہ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا، جب تمہیں ضرورت ہوگی تمہیں وہ واپس کر دیا جائے گا۔ جو تمہارے اپنے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جو تم نے اچھا عمل کیا ہے وہ اچھا عمل اللہ کے پاس بھیجا، اللہ کے پاس اچھا عمل محفوظ ہے، اس اچھے عمل کے علاوہ اجر الگ سے ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، ہم اس کو اچھا عمل بھی دے دیں گے اور اس اچھے عمل کی جزا بھی دیں گے۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آنا، آپ لوگوں کے لیے تو آسان ہے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، عوام کو یہ سمجھ میں آنا اگر مشکل ہو رہا ہو کہ میں نے اس اچھے عمل کو کیا کرنا ہے جو مجھے اچھا عمل مل رہا ہے، اور اس کا اجر تو الگ سے ہو گیا، اس کا اجر جو الگ سے مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس تفصیل میں پھر کبھی انشاءاللہ جائیں گے۔ لیکن فی الحال ذہن میں رکھ لیجئے اس بات کو کہ آپ کو آپ کا اچھا عمل ملے گا انتہائی عالم بیچارگی میں، جب آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آپ وحشت قبر میں ہیں۔ اس وحشت میں آپ کا کوئی دوست آ جائے، خوشنما ہو، خوش سیما ہو، مہربان ہو، اور آئے کہ السلام علیکم، اور پوچھیں آپ کون ہو، کہ میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارے وہ اعمال ہوں جو شب قدر میں تم نے انجام دیے ہیں، تب پتہ چلے گا اجر تو الگ ہے لیکن خود عمل پانا کیا ہے۔ الذین صبروا اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون، اور ان کو جو اجر ملے گا وہ ان کے عمل سے بھی اچھا ہوگا۔ عمل اچھا ہے اور عمل کی ہمراہی ہے، عمل کا ساتھ ہے، اس کے علاوہ جو اجر ہے وہ ان کے عمل سے بھی کہیں زیادہ اچھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اگلا جملہ وَاحْذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ، بچو صحابہ سے، اور وہ بھی کون سے صحابہ سے؟ کمزور رائے صحابہ سے۔ صحابہ یہاں آپ کے صحابہ، یعنی اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھیوں میں جو کمزور رائے ہیں، جو کمزور عقیدے والے ہیں، ان سے بچو، ان کے ساتھ محشور نہ رہو۔ اور کون؟ وَيُنْكَرْ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ، کمزور ایمان دوستوں سے بچو، ان کے ساتھ نہ رہو، جن کا عمل اچھا نہیں ہے ان سے بھی دور رہو۔ ہاں ایک دفعہ آپ ان کے قریب جاتے ہیں ان پر اثر ڈالنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ ان کو رہنمائی کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اگر اچھے ہوں، یعنی ان تک میسج نہ پہنچنے کی وجہ سے، کلام امیر المومنین نہ پہنچنے کی وجہ سے، ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ ہوں، آپ ان کے قریب جاتے ہیں، انہیں ہدایت دیتے ہیں، وہ آپ کو بھی ہدایت دیں گے، آپ کو بھی ارتقاء دیں گے، وہ اچھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن تک آپ ہدایت کے لیے نہیں جا رہے ہیں،
جن کے ساتھ آپ ایسے بیٹھ رہے ہیں وہ کمزور عقیدہ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ، ان کی کمزوری آپ پر بھی اثر انداز ہوگا، ان کے برے اعمال کا وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ ان برے اعمال والوں سے اور کمزور عقیدہ والوں سے بچو۔ یہ تمہارے ساتھ جو ہیں، اب تمہارے ساتھ کون کون ہیں؟ کچھ لوگ فزیکلی ہمارے ساتھ ہیں اور کمزور عقیدہ ہیں، ان سے ہی بچو۔ کچھ فزیکل ساتھ نہیں ہیں لیکن افکار میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے متعلق پڑھو بھی نہیں، ان کو اپنے ذہن میں جگہ بھی نہ دو۔ اپنے ذہن میں، اپنے قلب میں ان کو جگہ دو جو مضبوط عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اپنے دل میں اہل بیت کو جگہ دو، امیر المؤمنین کو جگہ دو، کسی اور کو کسی اور نسبت سے اس دل میں جگہ نہ دو۔ اب وہ سیاسی وابستگیاں ہوں، وہ حزبی وابستگیاں ہوں، وہ مسلکی وابستگیاں ہوں، وہ اور کوئی کھیل تماشے اور کوئی اور سیلیبریٹیز ہوں، ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ اپنے دل میں فقط اور فقط مؤمنین کو جگہ دو، محکم عقیدہ والے اور بہترین عمل والوں کو اپنے دل میں جگہ دو۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے۔ لا تصحبوا اہل البدع، جو بدعت والے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ ولا تجالسوہم فتصیروا عند الناس کواحد منہم، اگر ان کے ساتھ حشر نشر ہوگا، ان کے ساتھ مباشرت ہوگی تو تم بھی اہل بدعت میں شمار کیے جاؤ گے۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وصیت فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین وقارن اہل الخیر تکن منہم، یہ وصیت ہمارے لیے ہے، اہل خیر کے ساتھ رہو تو اہل خیر ہو جاؤ گے۔ وباین اہل الشر تبن عنہم، اہل شر سے دور رہو تو ان سے دوری ملے گی، شر سے دوری ملے گی، تم خود ابرار میں سے ہو جاؤ گے۔ واسکن الامصار العظام، امیر المؤمنین کا اگلا جملہ ہے کہ بڑے شہروں میں رہو، فإنها جماع المسلمین، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، آپ کو بڑے شہروں میں رہنا ہے، اور بڑے شہروں میں جب آپ رہیں تو ہی آپ تکامل حاصل کر سکتے ہیں، تو ہی آپ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، تو ہی آپ علوم آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہاڑوں میں، غاروں میں اور دیہاتوں میں علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیہاتوں سے نکلو، شہروں میں آؤ، شہروں میں آؤ گے تو علم تو ملے گا، علم کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں شہروں میں ہیں۔ واحذر منازل الغفلہ، بڑے شہروں میں تو آ جاؤ لیکن منازل غفلت میں نہ جایا کرو۔ کتنی مربوط گفتگو ہے۔ ہم نے یہ نیکسٹ سیشن ہے جس کو آپ بعد میں پڑھیں گے، جو ہم نے شام کو پورے خط کو ہم نے خلاصہ کیا ہے۔ ہم تقریباً 12 پوائنٹس میں، اس 30 پوائنٹس کو 12 پوائنٹس میں خلاصہ کیا ہے، اور اس کی ترتیب کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ ترتیب وار کیسے چلتا ہے۔ امیر المومنین کی ہدایت آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے اور کہاں پر پہنچا دے گی آپ کو، وہ ہم اگر آپ اس کو چھٹی مجلس کے عنوان سے اپلوڈ ہوگی، اس کو اگر آپ سن لیں، اور ہادی پر اس کے بعد انشاءاللہ چلے گی، اس مجلس کے بعد چلے گی تو وہ خود بخود وہاں پر چھٹی مجلس ہوگی۔ واحذر منازل الغفلہ والجفا، منازل غفلت سے اور منازل جفا سے بچو۔ بڑے شہروں میں جاؤ، بڑے شہروں کے خطرات بھی ہیں، ان سے بچو۔ بڑے شہر میں اور بڑے دور میں، آج کل کے ترقی یافتہ عصر ارتباطات میں، کمیونیکیشن کے اس ایرا میں جس سے آپ نے بچنا ہے وہ غفلت ہے، غفلت سے بچو۔ اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَقِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، دوست اور فرینڈ تو بہت بنا لیے ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، اور جو اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں وہاں اپنے بہت دوست بنا لیے، لیکن اصل میں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ اصل دوست کون ہیں؟ وہ اعوان جو علی طاعت اللہ ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں آپ کے مددگار ہوں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ ان کی کمی سے بچو۔ اگر تمہاری مدد کرنے والے اطاعت خدا میں وہ لوگ کم ہوں تمہارے اطراف میں،
اور تمہیں اطاعت خدا سے منحرف کرنے والے زیادہ ہوں، تم نہیں کر سکو گے اطاعت، تم نہیں کر سکو گے تکامل۔ بڑے شہروں میں وہ زیادہ ہیں، گمراہ لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، لیکن تم نے سارے شہر کے ساتھ تو زندگی کرنی نہیں ہے، اس میں تم نے خود انتخاب کرنا ہے۔ تمہارا نظر انتخاب ان پر پڑنا چاہیے جو تمہارے اعوان ہوں۔ یہاں اکثر شادی شدہ ہیں، وہ جو شادی کر چکے، جو نہیں جن کی ہوئی ہے، ایک صاحب تو میرے سامنے ہیں جو ان کی نہیں ہوئی، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، آپ کی شادی ہو جائے انشاءاللہ۔ شادی اس سے کرو جو معاون ہو، مرد عورت دونوں کے لیے، جو معاون ہو تمہارے لیے عبادت خدا میں۔ وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ، اپنی رائے کو لا یعنی، اردو میں کہتے ہیں ما یعنی کا اردو اگر ترجمہ کرے، لا یعنی چیزوں میں نہ لگاؤ، فضول چیزوں میں اپنی رائے کو نہ لگاؤ، فضول چیزوں پہ کمنٹ نہ کرو، فضول چیزوں پر نہ الجھو۔ یہ آج کل ہم سب کا درد ہے، جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں تو ہم توجہ نہیں کرتے، جو فضول چیزیں ہیں ان میں ہم لوگ بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، انتہائی فضول چیزوں میں، اور تعجب ہوتا ہے انسان کو اپنے اوپر بھی اور غیروں کے اوپر بھی۔ اچھا، اب آ جائیں غفلت پر۔ غفلت ہم نے کہا کہ اس عصر کا جو ہدیہ ہے ہمارے لیے، جو گفٹ دیا ہے اس ایرا نے، اس سینچری نے ہمیں، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کس لیے ہے؟ ٹیکنالوجی ساری کے ساتھ آپ کو غفلت میں رکھنے کے لیے، یہ ٹیکنالوجی آپ کو غفلت میں رکھنے کے لیے تمام، یہ بنا اس لیے ہے کہ آپ کو غفلت میں رکھا جائے۔ اب آپ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر کوشش کریں غفلت دور ہو، اب ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کو غفلت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس دسترخوان پر آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اس کے دائیں بائیں ہر اطراف میں غفلت ہی غفلت ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ میڈیا، یہ سب غافل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو آپ کو نیوز چینل سارے ہیں، یہ سب آپ کو نبأ عظیم سے غافل رکھنے کے لیے طرح طرح کی نیوز دے رہے ہیں، طرح طرح کی خبریں آپ کو اصل خبر سے غافل رکھنے کے لیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، یہ ٹیکنالوجی جو آپ کو غفلت میں مبتلا رکھے گی، یہ غفلت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس غفلت کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ جب تک یہ خطاب آئے گا، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اے انسان تو غافل رہا، تیری غفلت ختم نہ ہوئی تو یہاں پہنچ گیا ہے۔ فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، دنیا میں تیری آنکھوں پر، تیرے دل پر غفلت کی چادریں پڑی رہیں، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، دنیا کی روشنی، دنیا میں مقام، عزت، شہرت، نہ جانے کیا کیا تمنا تجھے غافل رکھے رہیں۔ اور اس غفلت کے بعد تیری آنکھ کب کھلے گی؟ جب ہم پردے ہٹا دیں گے موت کے بعد، اور اس کے بعد تیری نظریں بلا کی تیز نظریں ہو جائیں گی۔ غفلت جو ختم ہو گئی، پردے جو ہم نے خود پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا، تو انسان وہاں تعجب کرے گا، او میری اتنی تیز آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، او میں نے آنکھیں بند کی رکھی۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ بلا کی تیز آنکھیں جو بصر حدید ہے یہ دنیا میں حاصل تھی، لیکن اس اتنی تیز آنکھوں کے ہونے کے باوجود میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کبھی موبائل پہ بات کر رہے ہوں
آپ کے سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، آپ کے سامنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ آپ اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے جب کبھی موبائل پہ گفتگو کرتے گزر جاتے ہیں، ہم سامنے انہیں سلام بھی کریں، انہیں نہ سلام سنائی دیتا ہے نہ ہم دکھائی دیتے ہیں، وہ ایسے ہی چلتے چلے جاتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے نہ ان کے کانوں کو کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت آواز دوسری طرف سے ان کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ اس غفلت کی وجہ سے، اس غفلت کے خاتمے پر کچھ لوگوں کا غفلت یہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مبارک رات غفلتوں کو ختم کرنے والی رات ہے۔ آج ہماری غفلتیں ختم ہونی چاہیے، آج ہماری آنکھوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ ہمیں خدا نے بلا کی آنکھیں دے رکھی ہیں، اور یہ آنکھیں صرف یہ والی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو ہم مثال کے طور پر ان آنکھوں کی بات کر رہے ہیں۔ خدا نے آپ کو قلب دیا ہوا ہے، خدا نے آپ کو بصیرت دے رکھی ہے، ان کے ذریعے ابھی بھی وقت ہے بیدار ہونے کا، اور اگر بیدار نہ ہوں تو پھر قیامت کے دن تو سب نے بیدار ہونا ہے۔ ہم کیا کریں کہ غافل نہ ہوں؟ صرف دو چیزیں اور دو حدیث پیش کروں گا۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وآل محمد وعجل ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضہ فصلاها لوقتها فلیس ھذا من الغافلین۔ جو اول وقت نماز ادا کرے وہ شخص پھر غافلین میں سے نہیں ہوگا۔ انتہائی آسان نسخہ آگے، اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، نا؟ اگر میں نماز کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہوں، مؤمن حافظ علی الصلوات، میں نماز پڑھنے والا نہیں، میں نماز کی حفاظت کرنے والا، میں نماز کو قائم کرنے والا اگر ہوں، اور میں اول وقت اپنی نماز پڑھتا ہوں، تو پھر غفلت میرے آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکتی ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا رسالت مآب سے کہ مجھے وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں، ایسی نصیحت کہ میرا دل بیدار ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، اور نصیحت بھی لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مجھے یاد نہیں رہتا، مختصر سی مجھے نصیحت کریں۔ اسی لیے نصیحتوں کو مختصر ہونا چاہیے۔ ہم بھی جلدی اس لیے بول رہے ہیں کہ نصیحتیں ہماری بھی مختصر ہو جائیں۔ ہماری کیا مجال، امیر المومنین کی نصیحتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، ٹھیک؟ یعنی میں کوئی سلمان و مقداد و ابوذر تو ہوں نہیں کہ یہاں بیٹھا رہوں اور ہمیشہ آپ سے سنتا رہوں اور قصف فیض کرتا رہوں، میں نے تو چلے جانا ہے، پھر دوبارہ بادیہ نشین ہوں اور نہ جانے کب دوبارہ آؤں، مختصر سی مجھے نصیحت فرمائیں۔ یا رسول اللہ عظنی و اوجز، موعظہ بھی کیجئے اور مختصر بھی ہو۔ تو رسالت مآب نے انتہائی مختصر سا نصیحت کیا، ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اذا صلیت فصل صلاۃ مودع، کہ جب بھی نماز پڑھو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر آج ہم یہ شب قدر یہ سوچ کر بسر کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہے، یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، آپ پتہ نہیں فیل کر سکے یا نہیں کر سکے، میں آخری بار اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں، میں آخری بار اپنے والدین سے بات کر رہا ہوں، میں آخری بار اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، میں آخری بار کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر مجھے جانا ہے۔ وہ جو فیلنگ ہے، اس فیل کو اپنے اندر بیدار کرو، اس احساس کو بیدار کرو، اور پھر عمل انجام دو، دیکھو تم کیسے غفلت سے دور ہوتے ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا تو آپ بہت زیادہ سوچوں میں چلے گئے ہیں اور بہت زیادہ غفلت سے باہر آ گئے ہیں، صلوات بھول گئے ہیں، یا یہ ہے کہ ہماری باتوں نے آپ کو سلا دیا ہے۔ اللہم صل علی دوسرا، زمان شناس ہونا چاہیے انسان کو۔ جیسے ہم نے کہا یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے، غفلت کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مجھے زمانے کا پتہ ہونا چاہیے،
اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے یہاں پھر غفلت میں شکار کرنے والے کہاں سے کیسے کیسے مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں، تب میں غفلت سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ ان من عرف الایام، جو اپنے زمانے کو پہچانے، لم یغفل، وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ یونس ابن عبد الرحمن ہیں، اور یہ امام موسیٰ بن جعفر کے اصحاب میں سے ہیں، اور آپ کے بعد واقفیہ فرقہ بنتا ہے، اور جو وکلاء امام ہوتے ہیں وہ پیسہ روک لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو منحرف کریں اور امامت کا انکار کر دیتے ہیں کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ دو افراد، ایک زیاد قندی اور دوسرا علی ابن ابی حمزہ، ان کے پاس بھی بہت زیادہ مال تھا۔ علی ابن ابی حمزہ 30,000 دینار، اس کے پاس 30,000 دینار تھے سہم امام کے۔ یہ آتے ہیں کس کے پاس؟ عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمن کے پاس، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 10,000 دینار دیں گے، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ کرنے کے نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دینا، تم واقفیہ نہیں بننا، لیکن تم کچھ بھی نہ کرو، کچھ نہ بولو، بس تمہارا نہ بولنا ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم تمہیں ابھی یہ 10,000 دینار دے رہے ہیں اور بعد میں بھی تمہیں مالا مال کریں گے، کچھ بولنا نہیں ہے۔ یونس ابن عبد الرحمن زمان شناس ہے، فرمایا کہ کیا تم نے صادقین کی روایت، تم دونوں نے بھی سنی ہے، تم دونوں بھی اصحاب صادقین تھے، تم دونوں نے یہ روایت نہیں سنی ہے؟ اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ فإن لم يفعل، اگر یہ نہ کرے تو پھر سلب نور الایمان، نور ایمان اس سے سلب ہو جائے گا، کہ جب بدعتیں عام ہو جائیں تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور یہ ہمارا دور ہے، اور ہمارے میرے سامنے وہ سارے عالم ہیں جو اپنے علم کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ہمارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی عالم ہیں، جتنا علم انہیں آتا ہے اتنے علم کا اظہار کریں، جتنا توحید اتنا آتا ہے انہیں اتنی توحید کا اظہار کریں، جتنی امامت اور ولایت ان کو معلوم ہے اس کا اظہار کریں، انحرافات کو عام نہ ہونے دیں۔ آپ کا خاموش رہنا بھی انحرافات کی تقویت کا سبب بن سکتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ خاموش رہے اور انحرافات بڑھتے رہے، وہ جو منحرف ہوں گے آپ کے دل سے بھی نور ایمان چلا جائے گا۔ ابو امامہ ہے اور امیر المؤمنین کے اصحاب میں سے تھا، معاویہ کے پاس ایک دن جاتا ہے، معاویہ اس کا خوب بہت بڑا استقبال کرتا ہے، بہت بڑا دسترخوان لگاتا ہے، دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کو خود نوالے توڑ کے کھلاتا ہے، اس کے بعد اس کی ایک مخصوص عطر، بہت جو شاہی عطر ہوتا ہے، خوشبو، وہ اس کے پاس تھی، وہ خود اس کی داڑھی میں لگاتا ہے، اس کو عطر لگاتا ہے، اسے دینار کی اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد سوال کرتا ہے، اے ابو امامہ تو یہ بتا، ام انا خیر ام علی، میں بہتر ہوں یا علی بہتر ہے؟ اب اس کو خوب کھلایا پلایا بھی ہے، عزت بھی دی ہے، اس کو اشرفیوں سے بھی نوازا ہے، اب اس سے سوال کیا۔ یہ علی کا محب، اس نے تمام چیزیں پھینک دی، اور پھر فضائل علی کا ایک داستان ہے، پوری روایت میں بیان نہیں کرتا، میں صرف آخری جملہ بیان کر دوں، فَأَيْنَ تَقَعْ أَنْتَ مِنْ هَذَا، اے معاویہ تو کہاں اور امیر المؤمنین کہاں؟ اور امیر المؤمنین کی جتنی اس نے وہاں مدحت کی ہے، وہاں دسترخوان معاویہ پر بیٹھ کر فضائل امیر المؤمنین کا بیان کیا، اس کے بعد ایک جملہ کا مَا لَكَ فَأَدْخُلُ إِلَيْكَ مُؤْمِنًا وَأَخْرُجُ عَنْكَ كَافِرًا، تیری یہ توقع ہے کہ یہ ایک اشرفیوں کی تھیلی کی وجہ سے، تیرے کھانے کی وجہ سے میں آؤں تو مومن یہاں سے، اور یہاں سے کافر اٹھ کر چلا جاؤں۔ بہت بات کر دی ہے یہاں، ہم تو اس کو تشریح بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اہلا، ایاک
مقاعد الاسواق، بڑے شہروں میں تو جاؤ، علم کے حصول کے لیے جاؤ، بازاروں میں نہ پھرو۔ فإنها محاضر الشیطان، اس لیے کہ یہ جو بازاری اڈے ہیں، یہ اتوار بازار ہے، یہ کراچی کمپنی ہے، اور بازار اس جگہ کی بات نہیں کر رہا جو وہاں کے رہنے والے ناراض نہ ہو جائیں، ایسے ہی میرے منہ سے یہ بازاروں کے نام نکل گئے۔ یہ جو جتنے بازار ہیں یہ شیطان کی بیٹھکیں ہیں، ومعارض الفتن، یہ فتنوں کی آماج گاہیں ہیں، ان سے بچو، بڑے شہروں میں علم کے حصول کے لیے جاؤ۔ وَأَكْثِرْ أَن تَنظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الشُّكْرِ۔ آج ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بس ہم بھی تقریباً ختم کر رہے ہیں۔ اور جہاں آپ بڑے شہر میں جاؤ گے، بڑے لوگ بھی وہاں بہت ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی اور امیر کبھی لوگ بھی ہوں گے، ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھنا۔ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے جوتے پھٹ گئے تھے اور وہ خدا گلہ کر رہا تھا اپنے دل ہی دل میں کہ میرے جوتے بھی نہیں ہیں، میرا یہ حال ہے۔ اس نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو اپنے سے کمتر کو اگر دیکھو گے تو تم خدا کا شکر کرو گے جس بھی حال میں ہو۔ وَلَا تُسَافِرْ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن سفر نہ کرو، اور اگر سفر کرو بھی تو پھر نماز جمعہ آغا صابری کے پیچھے پڑھنے کے بعد سفر کرو۔ نماز جمعہ پڑھنا لازم ہے، اور یہ امیر المؤمنین کے دور کی بات ہے جب امیر المؤمنین کی حکومت ہے اور امیر المؤمنین کے حکم پر جمعہ قائم ہیں، ان جمعوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جمعہ پڑھنا ہے۔ میں نے بہت سی روایتیں ہیں، اس کو میں نے رہنے دیا۔ اور اس کے بعد آخری جو جملہ ہے امیر المؤمنین کا، وہ غفلت سے متعلق ہے۔ وہ میں نے نوٹ ادھر ہونے سے رہ گیا ہے کہ غضب سے، ایاک والغضب، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں تو میں سب کچھ سمجھ میں بھی آ گیا۔ امیر المؤمنین کے اتنے عالی کلام کو ہم کیا سمجھیں، لیکن اپنی نسبت ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر ہم نے اس 30 نکاتی ایجنڈے کو، منشور حیات کو اپنا لیا تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، اور شب قدر بھی ہے، اور ہم نے مصمم ارادہ بھی کر لیا، ہم تبدیل ہو گئے۔ ہم نے اپنے تمام سیئات کو اتار کر پھینک دیا اور تمام حسنات کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا بھی ہم نے مصمم ارادہ کر لیا۔ ہم نے اپنے تقدیر کو بھی خود لکھ دیا اور اپنے آپ کو وہاں انتہائی بہترین انسان لکھ دیا۔ انہی اوصاف کے مطابق جن سے بچنے کے لیے کہا ہم بچ جائیں گے، جنہیں بچا لانے کے لیے کہا ہم بچا لائیں گے، جن چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہا ہم سمجھ جائیں گے، سب کچھ ہو گیا۔ ایک دم کہیں کسی موقع پہ غصہ آ گیا۔ جب غصہ آیا تو سب کچھ بھول گئے، جو کچھ فیصلے کیے تھے وہ سب کے سب گئے۔ اسی لیے امیر المومنین آخر میں فرما رہے ہیں کہ غصہ نہیں، اس لیے کہ غصہ جنود شیطان میں سے ہے۔ اور ہم نے وہ روایت پیش کی تھی، جب انسان غضب میں آتا ہے تو پھر شیطان کی روح اس کے دل میں حلول کر جاتی ہے، اس کی آنکھیں شیطان کی آنکھیں ہو جاتی ہیں، شیطان اس کے بدن میں خون بن کر دوڑتا ہے اور اس کے اپنے ہاتھوں اس کے تنوں کو کاٹ دیتا ہے، اس کے جڑوں کو اکھاڑ دیتا ہے۔ غصہ نہیں کرنا، غضب میں نہیں آنا، اور غضب میں اگر نہ آئے، اگر کول رہو، اگر ٹھنڈے رہو، اگر مطمئن رہو تو پھر ان اخلاق پر عمل کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے، آج شب قدر ہے، اور آج کی اس رات میں ہم دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے التماس کی، دعا کی، اور ہر روز ہر مجلس میں ہم مجلس کے بعد ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ البتہ یہ تمام امیر المؤمنین کی کلمات دعا ہیں، ان تمام میں دعا ہیں، اور یہ سب دعائیں امیر المؤمنین آپ کو شامل ہیں۔ اور دعا کی جو مجھ تک ابھی لکھ کے دیا ہے مظفر حسن کاظمی، اور کاظمی صاحبہ، مجھ سے دوسرا نام نہیں پڑھا جا رہا، سید تاثیر حسن اور عابد حسین صاحب، دعائے مغفرت برائے سید تصور حسین شاہ، اور تمام ان لوگوں کے لیے، اور خصوصاً دعا کی اپیل ہے
ہمارے استاد سید عباس کاظمی ابھی مریض ہیں اور ان کا ابھی آپریشن بھی متوقع ہے. آپ تمام ان کے جو شاگرد ہیں اور علماء ہیں ان سے بھی اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں. جتنے مریض ہیں ان تمام مریضوں کی صحت و سلامتی کے لیے. اور یہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے انور عابدی صاحب کی طرف سے, اس کو ہم مجلس کے اختتام میں انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ رات دعاؤں کی رات ہے, یہ رات مغفرت کی رات ہے, یہ رات لینے کی رات ہے, عطاؤں کی رات ہے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا ہماری تمام مشکلات کو اس رات کی برکت سے آسان فرمائے, ہم سب کو توبہ کرنے کی, استغفار کی توفیق عنایت فرمائے, ہم سب کو ہمارے گناہوں سے, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری جان چھٹ جائے, ہمیں آتش جہنم سے خدا محفوظ رکھے, ہمیں عتقاء من النار میں سے قرار دے, ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام وہ لوگ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, جو لوگ مریض ہیں ان کو شفائے عاجل و کافی عنایت فرمائے, اور وہ تمام مرضى جو مخصوصاً کرونا کے مرض میں ہیں خدا انہیں شفائے عاجل عنایت فرمائے. ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آج کی رات تیری عبودیت میں داخل ہو سکیں, تیری بندگی میں داخل ہو سکیں. ہمیں شیطان سے اور تمام شیطانی حربوں سے محفوظ رکھ, ہمیں تمام آسمانی اور زمینی بلیات سے محفوظ رکھ. آج کی رات انتہائی اہم رات ہے, تقدیر لکھی جانے کی رات ہے. آج کی رات ہماری عمر میں, ہماری توفیق میں, ہمارے رزق میں اضافہ فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. آج کی رات ہے اور ابو ایوب انصاری راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے 3 دن پہلے امام علی سے فرمایا, السلام علیک یا ابا ریحانتین, تجھ پر میرا سلام ہو 2 شہزادوں کے بابا, حسنین کے والد, تجھ پر میرا سلام ہو. اوصی کا بریحانتی من الدنیا, میں تجھے ان 2 شہزادوں کی وصیت کرتا ہوں, میرے بعد حسن و حسین کا خیال رکھنا. اور پھر فرمایا کہ عنقریب تیرے 2 ارکان منہدم ہونے والے ہیں. اور اس کے بعد امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کی رحلت ہوئی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ وہ ایک رکن جس کا رسالت مآب نے کہا تھا وہ رکن منہدم ہو گیا. اور جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شہادت ہوئی تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ آج دوسرا رکن بھی منہدم ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا غم تھا جو شب غسل امیر المؤمنین کو ہوا, اور امیر المؤمنین نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی رات سو نہیں پاؤں گا, آج کے بعد میرا حزن سرمدی ہو گیا ہے. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں تھیں. جب غسل دیتے ہوئے امیر المؤمنین نے زہرا کے بازوؤں پر تازیانوں کے نشان دیکھے, اور غسل دیتے ہوئے جب پسلیوں پر, پہلو پر ہاتھ پڑھا اور شکستہ پہلو کو دیکھا تو امیر المؤمنین نے اس وقت فرمایا اما لیلی فمسہد واما حزنی فسرمد. اس کے بعد آج کی رات ہے کہ جب فرشتوں نے آواز دی تہدمت واللہ ارکان الہدی,
امیر المومنین آپ کے 2 ارکان تو منہدم ہو گئے تھے، لیکن آپ کے جانے سے ارکان خدا منہدم ہو گئے، اور جن ریحانتین کی رسول خدا نے سفارش کی تھی وہ کربلا کی خاک میں کبھی علی اکبر کی قربانی پیش کر رہا ہے، کبھی قاسم کی قربانی پیش کر رہا ہے، کبھی علی اصغر کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب کوئی باقی نہ رہا، حسین تنہا ہے، تنہا حسین، ہزاروں کا مجمع جس کے ہاتھ میں تلوار، وہ تلوار سے کوئی نیزے سے، کوئی تیروں سے، جس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں، وہ پتھروں سے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے عرض کروں یا رسول اللہ، آپ تو خود دیکھ رہے ہیں وہ ظلم ہوا کہ ایک مزدور کو آپ کی بیٹی کو کہنا پڑا بنیا قتلوک ذبحوک ومن الماء منعوک۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی، صادق حسن دلاوری، ذکیہ دلاوری، حسن علی عابدی، شوکت آرا عابدی اور تمام دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ماتم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم